الحمد لله على واحد القهار والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ حضرات، میرا موضوع تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت اور اس کی برکات کو بیان کیا جائے۔ حضرات، توحید دین کا اولین مسئلہ ہے، توحید دین کی بنیاد ہے، توحید اسلام کا جوہر ہے، توحید تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ حضرات، اپنے موضوع کی مناسبت سے سب سے پہلے توحید کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اللہ رب العزت کا قرآن سارا کا سارا توحید کی اہمیت پر نظر آتا ہے۔ حضرات، تخلیق انسانیت کا مقصد دیکھا جائے تو توحید نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ زاریات کے اندر آیت نمبر 56 ہے، فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور کہیں انبیاء اور رسول کے آنے کا مقصد توحید بتلا کر توحید کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور کہیں پر فرمایا شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور کہیں پر اپنے نبی علیہ السلام کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 56 ہے، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ آگے چلیے قال الرسول کی طرف رخ کیا جائے تو صحیح البخاری کی حدیث نمبر 8 سامنے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادیں بتاتے ہوئے سب سے پہلے توحید کا ذکر کر کے توحید کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور کہیں پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 1365 نمبر ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا بعث معاذ الى الجمن فقال ادعوهم الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہہ کر توحید کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ آگے چلیے توحید کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرات، توحید کی فضیلت کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کا قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں مہمانی کا شرف ملتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں جنت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، آیت نمبر 30 سے 32 ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ حضرات، اسی طرح توحید کی فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، توحید کی فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رخ کیا جائے تو صحیح مسلم کی روایت 269 نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور ساتھ اہل باطل کو بھی سنا دیا، خبردار کر دیا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ حضرات، اسی طرح اس سے اگلی روایت کے اندر فرمایا ومن لقیہ یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور اسی طرح فرمایا من لقیہ لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ حضرات، اسی طرح ہم حدیث کی توحید کی برکت کو دیکھنا چاہیں تو توحید کی برکات کو بھی انڈیڑھ لگے ہیں۔ حضرات، توحید کی برکت کو دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچتے نظر آتے ہیں۔ سورۃ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حضرات، اسی طرح دیکھا جائے تو توحید کی برکات کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہوا سوال نظر آتا ہے، اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ حضرات، اسی طرح آگے چلیے تو گناہوں کی معافی کا سبب بنتی توحید نظر آتی ہے۔ حدیث بطاقہ ہے 2635 نمبر ہے، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا
قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، صرف ایک رجسٹر، ایک پرچی جس کے اوپر توحید کی گواہی ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرات آگے چلیے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نظر آتی ہے کہ جس میری امت میں سے جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو زنا جیسے، چوری جیسے گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے۔ فرمایا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے نبی وَإِن زنا وَإِن سرق، فرمایا قلت وَإِن زار، فقال وَإِن زرق وَإِن زنا وَإِن سرق، ہاں اگر چوری بھی کرتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، اللہ رب العزت کے ہاں جنت میں چلا جائے گا۔ حضرات اللہ رب العزت توحید کی اہمیت کو بیان کرتے وقت اگر ہم توحید کی اہمیت کو بیان کرنے لگ جائیں تو اس مخصوص وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔